الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 تلاوت ہوئی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی محتاط طریقے سے گزارنے کا درس دیا ہے اور اتحاد و اتفاق کی دعوت ارشاد فرمائی ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر صورت یہود و نصارہ کی یہ خواہش ہے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ہم مسلمانوں کو ان کے ایمان سے کمزور کر سکیں اور انہیں کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر سکیں، اور ان کی مختلف سازشوں کو واضح کیا گیا، سامنے پیش کیا گیا، اور اس سے ہمیں محتاط رہنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ ان آیات کے تناظر میں ان آیات کریمہ میں مطابقت یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنا ڈرو؟ حق تقاتہ، جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کتنا ہے؟ کس صورت میں ہم صحیح طور پر ڈر سکتے ہیں؟ حافظین لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی حفاظت کریں۔ حدود کہتے ہیں وہ قوانین اور وہ ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، رہنے سہنے کے ضابطے، کھانے پینے کے ضابطے، حلال و حرام کے ضابطے، جائز اور ناجائز کے ضابطے، انسانوں کے لیے حدیں، انسانوں کی اللہ کے لیے حدود اور حق۔ اس کو جب ہم پورا کرنے والے بن جائیں گے تو ہم گویا کہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم ان کو پورا کرنے والے نہیں بنتے، ہمارے کسی سچ بولنے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول لیں، ہم نے گویا کہ حدود اللہ کو توڑ دیا۔ اور کسی کے جھوٹ بولنے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہو تو اسے سچ کی ترغیب دینا شروع کر دیں اور جھوٹ کے مضمرات سے اسے واضح کریں۔ مال کے معاملے میں اگر ہمیں ہماری منفعت پہ کوئی زک پہنچے تو ہم حلت و حرمت کے ضابطے کو ہٹا کے رواج کی بات کرنا شروع کر دیں، اور ہم سے کچھ مال جا رہا ہو، کسی کو فائدہ ہو رہا ہو تو ہم اب حلال و حرام کے مفتی بن بیٹھے ہیں۔
تو ایسی باتیں کہ کچھ اپنے فائدے کی ہوں اور دوسرے کے نقصان کی ہوں تو یہ گویا کہ ہم نے کما حق کو عمل نہیں کیا۔ پورے کے پورے عمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ حقہ تقاتے ہی کی ایک چھوٹی سی تفسیر یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں اور ان کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ مختلف اداروں کا خوف، جن کے پاس اختیارات ہیں، کنبے قبیلے کے سردار کا خوف، اپنے استاد کا خوف، والدین کا خوف، دوست احباب سے ڈرنا، یہ سارے ڈر بالکل سطحی اور عارضی ہیں۔ اصل خوف اپنے دل میں اللہ کا پیدا کر لیں۔ جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کا مقصد ہے ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کے اور ارشاد گرامی کے مطابق کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کیسے پرکھ لیں اس کو کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اس پر صوفیہ ایک اصول فرماتے ہیں کہ اپنی جلوت اور خلوت کو دیکھو کہ یہ مطابقت ہے ان میں۔ جلوت کا معنی ہے سب کے سامنے تم کیسے ہو اور تنہائی میں تم کیسے ہو۔ اگر سب کے سامنے تو میاں نصیحت ہو اور تنہائی میں میاں فضیحت ہو تو اس کا مقصد ہے تم اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جب لوگوں میں، عوام میں، برادری کنبے قبیلے میں ہو تو بڑے پارسائی کا اظہار کریں، اور جب تنہائی میں چلے جائیں تو ہمارا عمل اس کے برعکس ہو جائے، تو اس کا مقصد ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرے جتنا ڈرنے کا حق تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ موت ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ نہ جانے ہم آج کا یہ درس بھی پورا سن سکیں یا نہ سن سکیں، موت کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کس نے کب مرنا ہے اور کیسے مرنا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے، موت اور پیدائش کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں مرنا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تو اس کا پھر کیا مقصد ہوا کہ اس وقت تک نہ مریں جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ فوراً ہی اپنے اعمال صالحہ شروع کر دیں عقائد صحیحہ کی روشنی میں، چونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل بد ہمارا آخری عمل قرار پائے اور ہمیں موت کفر یا فسق پر نہ آ جائے۔ یعنی ہر وقت ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تیار رکھیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مل مخرج منہا، اس سے بچنے کا ہیلہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ کتاب یہ کتاب متین ہے، کتاب مبین ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نافع ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب خزانہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھی بھرپور ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھی بھرپور ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے
حبل کا معنی ہے رسی، ظاہری اس کا معنی رسی ہے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں قانون عطا کیا، جس طرح مضبوط رسی میں کسی کو کس کے باندھ دیا جائے تو اس کے بھاگنے دوڑنے اور ضائع ہونے کا خطرہ نہیں رہتا، تم بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کی اس کتاب یعنی اس رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دو گے تو تمہارے گمراہ ہونے کا کوئی جواز نہیں رہتا، ہدایت پر ہی رہو گے۔ آسمان سے یہ رسی لٹکی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں یہ پہنچی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ولا تفرقوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ بازی کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف انداز سے معنی بیان کرنا اور پھر ہر معنی پر ڈٹ کر ایک مستقل فرقہ وجود میں آ جائے۔ ان فرقوں سے اجتناب کرو، یہ فرقہ واریت پہلی امتوں کو بھی لے ڈوبی ہے، تمہارا بھی نقصان کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھ سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں 72 حصے تھے، میری امت کے 72 اور 70 اور کچھ یعنی 73 حصے ہوں گے۔ کلو فرقتن، سارے کے سارے فی النار، یہ آگ میں جائیں گے، الا واحد، سوائے ایک کے، ایک ایسا ہوگا یہ آگ سے جانے سے بچ جائے گا۔ قیلا، عرض کیا گیا اللہ کے نبی یہ کون ہوں گے؟ من ہم، یہ کون ایسے ہوں گے خوش نصیب جو آگ سے بچ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمولہ دے رہے ہیں، اصول فرما رہے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، یہ بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے نقصان میں ہیں، آگ میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس بچنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی قرآن پاک کو تھام لیں۔ قرآن پاک کو جس نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے، تفاسیر سابقہ کو چھوڑ کر، وہ بیچارہ راہ سے ہٹا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن، کہ قرآن کسی مسئلے کا ایک جگہ پر ایک حصہ بیان کرتا ہے تو دوسرا حصہ کسی اور جگہ پر بیان کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں تھیں، دین کو 23 سال میں نازل کرنے کی حکمت یہی تھی، ان کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت یہی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ دین سمجھ آتا جائے۔ جس طرح شراب کو 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا، اور اسی طرح دیگر بھی کئی مسائل ایسے رہے۔ سود سے ابتدا میں صرف نفرت دلائی گئی، اس کے مقابلے میں بیع تجارت کو پیش کیا گیا، اور ایک مرحلہ آیا کہ پھر قطعی طور پر فرما دیا گیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو دین کو سمجھنے میں قرآن پاک جو اللہ کی رسی ہے، اس کو سمجھنا ہے تو پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ڈھونڈی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی کسی آیت کریمہ کا مسئلہ بیان کرتے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سیرت طیبہ کو دیکھنا ہوگا کہ جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ صاحب قرآن اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنی منشا سے کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا معنی مفہوم اور سمجھا، ہم نے اور سمجھا، جب یہ مطابقت ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنے میں ہم غلطی پر ہیں۔ قرآن کو سمجھنے میں تیسری تفسیر جو ہے وہ اصحاب رسول کی زندگی، اقوال و اعمال ہیں، کہ جن کی حیات میں قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ آج یہ آیت آ گئی، آج یہ آیت آ گئی، آج یہ حکم آ گیا، اور انہوں نے ان احکامات پر کیسے عمل کیا، ان کے عمل کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قرار دے دیا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں،
مثل ستاروں کے ہیں، جس ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جب اس سے آگے نکلیں گے، اپنے طور پر سوچنے کی کوشش کریں گے، خود مفسر بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر بہکنے کے بہت چانس ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی آیت کی تفسیر قرآن یوں بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور کون سی خصوصی نعمت کا ذکر آ رہا ہے؟ اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، خاص طور پر اہل عرب اور عمومی طور پر پوری دنیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ دلوں میں محبتیں پیدا کرنا یہ بھی میرے اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اولاد کی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی اولاد کے لیے محبت پیدا ہو جائے، میاں بیوی میں، دوستوں میں، کلاس فیلوز میں، ہم عقیدہ لوگوں میں، ہم وطن لوگوں میں، انسانوں میں، یہ الفتیں اور محبتیں پیدا کرنا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ انفال میں آتا ہے اے میرے پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جميعا، آپ دنیا کی تمام مال و دولت کو بھی جمع کر کے کسی کے دل میں الفت ڈالنے کی کوشش کرتے تو ما الفت، آپ الفت نہ ڈال سکتے۔ یہ الفتیں مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، جو تم 100 سالوں سے، 150 سالوں سے، 50 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور بھائی بھائی بننے کی بظاہر وجہ اور صورت اور سبب کیا تھا؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، اس کی برکت سے ہم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں وہاں سے اللہ نے بچا لیا۔ یعنی بے اعتدالیوں، بدعملیوں اور بد عقیدے کی وجہ سے تم وہاں پہنچ چکے تھے کہ بس اب 2-4 عمل اور کرنے کی دیر تھی، جیسے ہی تمہیں موت آتی سیدھے جہنم میں جاتے۔ لیکن جہنم سے نکال کر تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات اور اپنے آیات اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہمیں اللہ کے ان احکامات کو اس نیت سے سننا، سمجھنا اور پڑھنا چاہیے کہ یہی ہی مرکز ہدایت ہیں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیگر کسی ذریعے سے اگر ہدایت تلاش کریں گے، وہ ہدایت کامل نہیں ہوگی، ہدایت مستقل نہیں ہوگی، ہدایت عموم نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کا قول ہمیں 1 دن فائدہ دے سکے، رہنمائی کر سکے، کسی کا مشورہ 2 دن رہنمائی کرے، کوئی ایک علاقے میں وہ مشورہ مفید ہو تو دوسرے علاقے میں غیر مفید ہو جائے۔ ہدایت کامل ہے تو یا اللہ کا قرآن ہے یا میرے پیغمبر کا فرمان ہے، اور اس کا مظہر جو ہے وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ پھر وہ ترکی میں گئے تو ہدایت کے وہی معراج تھے، وہ یورپ میں پہنچے تو ہدایت کے وہی علامتیں تھیں، شام اور مصر میں گئے، تیونس اور الجزائر میں گئے، دنیا کے کونوں کونوں میں پھیلتے چلے گئے، تو وہ لوگوں کے آئیڈیل بن گئے کہ ہدایت ہے تو یہ ہے جو محمد کے صحابہ کو نصیب ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیتیں اسی لیے ہیں تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔